ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یا اللہ، آج بچا لینا، میں جو کرنے آئی ہوں وہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سمرا صحن میں کھڑی ہوئی تھی اور ریحان شاہ کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا مانگی اور لرزتے قدموں کے ساتھ ریحان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی مگر اس کے آگے بھی جالی دار پردہ لگا ہوا تھا۔ چاند کی چاندنی چھن کر اندر تو آ رہی تھی مگر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اندھیرے میں آگے بڑھ سکے۔ بس اندازے سے ہی وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ آنکھیں اندھیرے سے کچھ مانوس ہوئیں تو کمرے کی کچھ چیزیں واضح نظر آنے لگیں۔ ریحان شاہ بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ ریحان شاہ کی گھڑی، والیٹ اور موبائل سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ ریحان شاہ اپنی چیزیں ہمیشہ ٹیبل پر ہی رکھتا تھا۔ سمرا ٹیبل کے پاس پہنچ گئی مگر اس سے پہلے کہ آگے بڑھتی کارپٹ میں اس کا پاؤں پھسلا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی آہ نکلی۔ کمرے میں ہلکا سا شور پیدا ہوا۔ سچ چکا ریحان شاہ کو نیند سے بیداری نہیں آئی تھی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ یہاں آنے کا اپنا مقصد پورا کر سکے مگر اچانک ہی اس کی کلائی ایک سخت گرفت میں تھی۔ ریحان شاہ بیڈ سے اٹھ بیٹھا اور اسے اپنی طرف کھینچا اور سمرا اس کے وجود کے اوپر جا گری۔ سچ بتاؤ، یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ریحان شاہ نے سمرا کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑ رکھی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کے سوال کرنے پر بھی سمرا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو اسے غصہ آ گیا تھا اور ایک بار پھر کرخت لہجے میں بولا تھا، چوری کرنے آئی ہوں؟ نہیں، آپ غلط سمجھیں، میں یہاں چوری کرنے نہیں آئی۔ اس کے الزام پر سمرا بکھلا گئی تھی۔ الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اپنی بات پوری کرنے کی بجائے وہ مسلسل ہکلائے جا رہی تھی۔ جب اسے کچھ نہ بولا گیا تو آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ خبردار، اگر روئی تو بالکل بھی نہیں رونا، ورنہ… ریحان شاہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ سمرا نے گھبرا کر نظریں اس کی طرف اٹھائیں جبکہ اب وہ فرصت سے اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے اس نے سمرا کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا، اب بتاؤ یہاں کیوں آئی تھی؟ ورنہ جانے نہیں دوں گا، اور مجھ سے صرف سچ بولنا، جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ اس چیز کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سرد آنکھوں سے سمرا کے چہرے کو تکتے ہوئے وارننگ دے رہا تھا اور سمرا کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی کہ وہ یہاں کمرے میں کیا کرنے آئی ہے؟ کچھ نہیں، میں آپ کے کمرے میں کیا کرنے آؤں گی؟ میں کچھ نہیں کرنے آئی، ویسے ہی آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ بالآخر سمرا نے رندی ہوئی آواز میں ایک بات کہہ دی۔ ریحان شاہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ معصومیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی جبکہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے مزید پھیل کر اور بڑی لگ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ریحان شاہ اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ سمرا کے کپکپاتے لبوں نے ریحان شاہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اچھا، مجھے دیکھنے آئی تھی تو دیکھ لو۔ سمرا کی باتوں سے ریحان محظوظ ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ سمرا بہانہ بنا رہی ہے۔ اس کی شکل سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے مگر اس کی ایسی بے تکی بات سن کر ریحان شاہ کو مزہ آیا تھا۔ وہ جتنا اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اتنا ہی اس کے معصوم حسن میں کھو رہا تھا۔ وہ بری طرح ریحان شاہ کو متوجہ کر رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے تو ریحان نے کبھی اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تب بھی شاید دل میں ایسے جذبات اجاگر نہ ہوتے اور وہ اتنی خوبصورت نہ لگتی جتنی اس وقت قریب بیٹھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ریحان شاہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانس تیز ہونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے اس قدر قریب بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ وہ تو عورت ذات سے دور بھاگنے والا انسان تھا۔ سمرا کے وجود پر حق کا احساس ریحان کے دل میں شدت سے ابھرنے لگا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت اور زیادہ سخت ہو گئی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں۔ سمرا کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر اس کی گہری سیاہ آنکھیں کسی مقناطیس کی طرح جمی ہوئی تھیں۔
سمرا کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ خود محسوس کر سکتی تھی۔ ریحان شاہ نے آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس کے لبوں کی حرارت سمرا کے گال کو چھو رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کس حد تک مجھے بے قابو کر دیا ہے؟ اس کی آواز بھاری اور خردری تھی۔ سمرا کی پلکیں لرز گئیں۔ وہ نظریں چرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ریحان شاہ کے بازو اس کی کمر کے گرد اور مضبوطی سے حائل ہو گئے۔ میں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ اب تم یہاں آئی ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی۔ ریحان شاہ کے لہجے میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے سمرا کا چہرہ تھام لیا۔ اس کے نرم جلد پر اس کے خردرے لمس نے سمرا کے جسم میں کپ کپی دوڑا دی۔ سمرا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ریحان شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ تم ڈرتی بہت ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں ایک چمک ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی وہ اور جھک گیا۔ سمرا کی پلکیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس کی خوشبو اور قریب آ گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ ڈرپوک اور دبو قسم کی لڑکی تھی جو ریحان کو دیکھتے ہی چھپ جایا کرتی تھی۔ ہمیشہ اس کی نظروں سے اوجھل رہنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس وقت تو پورے حق کے ساتھ ریحان شاہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے خمار بھری آنکھیں کھول کر ریحان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا مقام بھی آئے گا جب وہ ریحان کے اس قدر قریب براجمان ہوگی۔ ریحان کے ہاتھ نے سمرا کی ٹھوڑی کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ روشنی کم تھی، مگر دونوں کی آنکھوں میں جذبات کا طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سمرا نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو اس کی سیاہ آنکھوں کی گہرائی نے اسے بے بس کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ خاموشی میرے لیے کتنی خطرناک ہے؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ سمرا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ اس کی پلکوں پر نمی تیرنے لگی، مگر وہ ضد میں آنسو روکنے لگی۔ ریحان شاہ نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی نہیں کی، بلکہ اور قریب ہو گیا۔ تم ڈر رہی ہو نا؟ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ اس کی آواز اور سانس کا لمس سمرا کے کان کی لو کو جلا رہا تھا۔ سمرا نے بے اختیار سر ہلایا۔ ہاں میں ڈر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ بمشکل نکلے۔ ریحان شاہ کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں سمرا کے بالوں میں پھیر دی۔ کمرے میں اب بھی صرف خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں دونوں کی سانسوں کی آواز بھاری ہو کر سنائی دے رہی تھی۔ ریحان شاہ نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، اب تم یہاں آئی ہو تو یاد رکھو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ریحان شاہ کی نظریں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ سمرا کی پلکیں جھک رہی تھیں، مگر اس کے دل کی دھڑکن کی آواز جیسے اس کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ سمرا پھر بھی اس سے دور نہیں جا پا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سمرا کہ تمہارا یہ خوف مجھے اور قریب لے آتا ہے۔ ریحان شاہ کی بھاری اور دمغ آواز اس کے کان میں سرگوشی کی طرح گونجے۔ سمرا نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ وہ پوری طرح اس کے حصار میں ہے۔ اس کے بازو ایسے حائل تھے جیسے کوئی قید جس سے نکلنے کی ہمت وہ رکھتی ہی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ قربت خطرناک ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں ایک انجان سا سکون اتر رہا تھا، جیسے برسوں سے وہ اسی پل کا انتظار کر رہی ہو۔ مگر یہ پل اسے خوفزدہ بھی کر رہا تھا۔ ریحان شاہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم نہیں جانتی سمرا کہ تمہاری خاموشی میری برداشت ختم کر دیتی ہے۔ سمرا نے اپنے دونوں ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر رکھ دیے۔ اس کا سینہ سخت اور مضبوط تھا اور ہر دھڑکن کے ساتھ اس کے لمس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے لب بند تھے۔ ریحان نے اس کی تھوڑی کو ذرا سا اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ تم اب میری ہو اور میں تمہیں اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا یقین تھا کہ سمرا کے دل کی کمزور دیواریں گرنے لگیں۔ اس نے پلکیں جھکا لیں۔ سمرا نے مدھم آواز میں کہا، میں ڈرتی ہوں ریحان۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، جیسے اپنے خوف سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ چاہتی ہوں۔ ریحان اس کے کان کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ اب تو میری حفاظت میں ہو۔ اس کے الفاظ نے سمرا کے دل میں ایک عجیب سا اعتماد پیدا کیا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں تو ریحان کی آنکھوں میں ایک ایسا جذبہ دیکھا جس میں شدت بھی تھی اور نرمی بھی۔ یہ جذبہ اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ ریحان شاہ نے آہستہ سے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کی اور قریب کیا۔
سمرا کا سانس اس کی سانس میں مل رہا تھا۔ دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا تھا۔ سمرا نے ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے لمس کے حوالے کر دیا۔ یہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ریحان شاہ نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلایا اور دھیرے سے کہا، تو میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ سمرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس بار یہ خوف کے آنسو نہیں تھے، یہ آنسو ایک عجیب سی قربت اور اطمینان کے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کے اور ریحان کے درمیان کوئی دیوار باقی نہیں رہی۔ اب تم اور میں ایک ہیں سمرا، اس نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس جملے کے ساتھ ہی اس کے اور سمرا کے درمیان کا ہر فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ سانس اور دل کی دھڑکن بھی ایک سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس پل سمرا نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اب خوف کا سایہ دھندلا پڑ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سا سکون نے لے لی تھی۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن رہا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ سمرا جو ہمیشہ ریحان سے ڈرتی تھی، اس وقت اس کا ڈر اور خوف کہیں دور جا سوئے تھے۔ وہ ریحان کی محبت میں بھیگ گئی تھی، جبکہ ریحان جو عورت ذات سے ہی دور بھاگتا تھا، شادی کے نام سے بھٹکتا تھا، جسے اپنی زندگی میں عورت کا وجود بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں لگتا تھا، اس وقت وہ بھی سمرا کے وجود میں سکون ڈھونڈنے کے بعد اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیے پرسکون سو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ صبح جب سمرا کی آنکھ کھلی تو وہ ریحان کی باہوں میں لیٹی ہوئی تھی۔ ریحان کے چہرے پر ایک سرشاری کی کیفیت تھی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ سمرا آہستہ سے اس کے حصار سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ قسمت نے عجیب ہی کھیل کھیلا تھا۔ وہ لڑکی جو ریحان کے سائے سے بھی خوف زدہ ہوتی تھی، آج اس کی محبت کو پا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت انوکھے پھول کھلے ہوئے تھے اور ان سب میں وہ یہ بات مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ وہ جس مقصد کے لیے ریحان شاہ کے کمرے میں گئی تھی، وہ مقصد تو پورا ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کام کو موقع ہونے کے باوجود ادھورا چھوڑ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، جس کا انجام وہ جلدی بھگتنے والی تھی۔ اس کی ہنستی مسکراتی زندگی اس غلطی کی نظر ہونے والی تھی، مگر ان سب چیزوں سے انجان وہ اس وقت صرف سرشار بیٹھی تھی۔ مگر اس کی یہ سرشاری زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ جب ناشتے کی میز پر اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ صبح صبح سمرا کے سسرال میں آ دھمکا تھا۔ ابھی تو اس کے دل میں محبت کی کونپلیں پھوٹنا شروع ہوئی تھیں اور کڑی دھوپ میں کھڑے ہونے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خباثت بھری مسکراہٹ سے نوازا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سا مکروہ پن جھلک رہا تھا۔ سمرا بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ماموں اور ممانی جان کی طرف دیکھا، مگر وہ سمرا کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ ضرور دیکھ لیتے۔ سمرا کے قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی اس نے پہلی بار ہمت کر کے عدیل کی طرف دیکھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے فکری سے چائے پی رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو سمرا کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی نگاہیں کسی اور پر نہیں، سیدھی سمرا پر جمی ہوئی تھی۔ کیسی ہو کزن؟ عدیل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی آواز میں عجیب سا زہر گھلا ہوا تھا۔ یہ لفظ اس نے اس انداز میں کہا کہ سمرا کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ لمحے بھر کو سن ہو گئی، دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل اتنا کہہ پائی اور نظریں جھکا لیں۔ عدیل بیٹا، تم نے بتایا ہی نہیں کہ صبح صبح کیسے آ گئے؟ عدیل نے لمحے بھر کے لیے نظر سمرا سے ہٹائی اور بظاہر ہنستے ہوئے بولا، بس یوں سمجھ لیں ایک ضروری کام تھا، سوچا راستے میں ناشتہ بھی یہیں کر لوں۔ سمرا کے ہاتھ میں پکڑا چمچ ہلکا سا کام کیا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا یہ ضروری کام کیا ہے، مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ کھانے کے دوران عدیل نے ایک بار بھی اس کی طرف سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ہر نوالے کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ سمرا نے جتنا ممکن ہوا اسے نظریں ملانے سے گریز کیا، مگر دل کی دھڑکن ہر لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی عدیل نے بڑی نرمی سے کہا، کزن ذرا آپ سے اکیلے میں 2 باتیں کرنی ہیں۔ سمرا کے ہاتھ سن ہو گئے۔ وہ کسی جواب کے بغیر بس چپ رہی۔ ممانی جان نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں سمرا بیٹا، عدیل سے بات کر لو، یہ تمہارا اپنا ہی تو بھائی ہے۔ اپنا یہ لفظ اس کے دل میں
تیر کی طرح لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لان کے ایک کونے میں آ گئے۔ سب گھر والے اندر تھے۔ باہر ہلکی دھوپ اور عجیب سا سکوت چھایا تھا۔ عدیل نے آہستہ سے کہا، تم بہت بدل گئی ہو سمرا۔ میرا مطلب ہے پہلے اتنی ڈری ڈری سی رہتی تھی، اب تو لگتا ہے جیسے راتوں رات کوئی جادو ہو گیا ہو تم پر۔ اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سمرا کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ کس طرف بات لے جا رہا ہے۔ عدیل، میں نہیں جانتی تم کیا کہنا چاہتے ہو، مگر مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے جانے کی کوشش کی، مگر عدیل نے فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ جلدی کس بات کی ہے؟ اس نے دھیرے سے کہا، مگر لہجہ کسی فولادی شکنجے کی طرح سخت تھا۔ میں تو بس تمہیں یاد دلانے آیا ہوں کہ راتیں لمبی ہوتی اور دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ سمرا کی آنکھوں میں خوف کی چمک اب صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ عدیل ہنس پڑا، مگر اسی ہنسی میں ایک عجیب سا وحشی پن تھا۔ سمجھدار ہو تم، کہنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتی ہو میں کیا جانتا ہوں۔ اس کے لفظ دل پر بجلی کی طرح گرے۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں چاہوں تو یہ سب ریحان بھائی کے کانوں تک پہنچنے میں 1 منٹ بھی نہ لگے۔ وہ مزید قریب آ گیا۔ سمرا نے فوراً 1 قدم پیچھے ہٹایا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں کروں گا؟ عدیل نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا۔ میرے پاس وجہ ہے یہ سب کرنے کی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا اور پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا تم چاہو گے کہ تمہاری وہ چھوٹی سی رات کی مہم سب کو پتہ چل جائے؟ سمرا کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کے گلے میں کانٹے اٹک گئے۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو عدیل؟ عدیل کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ اب اور گہری ہو گئی۔ کیونکہ تم میرے قابو میں ہو اور مجھے مزہ آتا ہے جب لوگ میرے قابو میں ہوں۔ سمرا نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے۔ وہ جانتی تھی کہ عدیل کسی خطرناک انسان ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خباثت تھی جو کسی کی زندگی کو برباد کر سکتی تھی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عدیل نے اپنا چہرہ اور قریب کر لیا۔ ابھی نہیں، ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا یاد رکھو میں تمہارے ہر قدم پر نظر رکھ رہا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب کہا، اور یاد رکھو ایک غلط قدم تمہاری پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ سمرا کا دل جیسے سینے سے نکل کر ہاتھوں میں آ گیا ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں، مگر عدیل کے الفاظ اس کے دماغ میں چکر کاٹتے رہے۔ اچھا اب جاؤ، ورنہ لوگ سوچیں گے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ عدیل نے ایک آخری معنی خیز نظر ڈال کر پیچھے ہٹ گیا۔ سمرا وہاں چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے، دل کی دھڑکن تیز اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ عدیل کسی بڑی چیز کا اشارہ دے رہا ہے، اور وہ چیز اس کے اور ریحان کے درمیان سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ اندر آتے ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کا وہ پل یاد آتے ہی دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عدیل نے جو کہا تھا وہ محض دھمکی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک طرف ریحان کی محبت جس کی خوشبو ابھی اس کے وجود میں رچی بسی تھی، اور دوسری طرف عدیل کا سایہ جو اس محبت کو روندنے کے لیے کافی تھا۔ سمرا نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ آنکھوں میں خوف تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عزم بھی جنم دے رہا تھا۔ شاید وہ بھی ہارنے والی نہیں تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اگلا وار عدیل کا ہی ہوگا، اور وہ نہیں جانتی تھی وہ وار کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سمرا سوچ لیا تھا کہ عدیل جو بھی مطالبہ کرے گا وہ چپ چاپ مان لے گی، اسے شکایت کا موقع ہی نہیں دے گی۔ اس طرح وہ اس کی ہنستی مسکراتی زندگی کو تباہ نہیں کرے گا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ عدیل کی ڈیمانڈ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے، اور جو کام وہ کرنے جا رہی تھی اس کی وضاحتیں اسے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو دینی پڑیں۔ عدیل کی بات مان کر بھی وہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو نہیں روک سکتی تھی۔ سمرا کے دل میں عدیل کی باتوں کا زہر پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف اور پرانی یادوں کا دھندلا عکس تیرنے لگا۔ ماضی کی وہ تصویریں جو کبھی خوشیوں سے بھری ہوئی تھیں، مگر وقت کی تیز دھار بار نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ سمرا وہ لڑکی تھی جو کبھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کا دائرہ تھی۔ اس کے بابا ایک خوش اخلاق اور محبت کرنے والے انسان تھے، گھر کے ہر فرد کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، مگر سمرا کے لیے ان کے دل میں ایک الگ ہی نرمی اور چاہت تھی۔ وہ بچپن سے ہی لاڈلی رہی تھی۔ بابا اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے۔
اسکول سے آتے ہی وہ سیدھا بابا کی گود میں چلی جاتی تھی اور بابا اسے کہانیاں سناتے تھے۔ اس کی ماں بھی اس پر جان چھڑکتی تھی۔ وہ نہ صرف اس کی ماں بلکہ بہترین دوست بھی تھی۔ سمرا کی ہر خوشی ہر دکھ میں ماں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دنیا کے ہر غم سے بچا کے رکھنا چاہتی تھی۔ گھر میں کبھی کسی نے اونچی آواز میں اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے کمرے میں ہر وہ چیز موجود تھی جو وہ چاہتی تھی۔ بچپن کا وہ گھر سکون اور محبت کا گہوارہ تھا، مگر زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ سمرا کے بابا کو اچانک ایک شدید بیماری نے گھیر لیا۔ چند ہی مہینوں میں وہ بستر سے جا لگے۔ ڈاکٹروں نے پوری کوشش کی مگر موت کا فیصلہ بدل نہ سکا۔ ایک دن وہ خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ گھر کی رونق جیسے ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی۔ ماں نے خود کو اور سمرا کو مضبوط رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اندر سے وہ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بابا کی وفات کے بعد سمرا کی ماں نے اسے پہلے سے بھی زیادہ اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، ہر قدم پر اس کی حفاظت کرتی تھی۔ محلے والے اکثر کہتے کہ ماں بیٹی کا یہ رشتہ بے مثال ہے، مگر یہ سکون بھی زیادہ دن قائم نہ رہ سکا۔ چند مہینے پہلے ایک شام سمرا کی ماں کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکی تھیں۔ اس لمحے سمرا کی دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہی دن میں یتیم اور بے سہارا ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے ماموں جو شہر کے ایک دوسرے حصے میں رہتے تھے فوراً پہنچے۔ وہ ہمیشہ سمرا کی ماں کے قریب رہے تھے۔ ماموں جان نے صاف کہہ دیا کہ سمرا اکیلی نہیں رہ سکتی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کے گھر میں اس کے لیے جگہ اور محبت دونوں موجود ہیں۔ مگر جیسے یہ بات سمرا کے دندیال والوں تک پہنچی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چچا اور پھپھیاں فوراً مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے کہ سمرا ان کی بھتیجی ہے اور اس کا ہونا نہ ہونا ان کے اختیار میں ہے۔ اصل میں ان کی نظر اس جائیداد پر تھی جو سمرا کے بابا نے اس کے نام کی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماموں اس پر قابض ہو جائے۔ گھر میں میٹنگز اور بحث کے کئی دور چلے۔ ماموں جان بار بار یہی سمجھاتے کہ وہ صرف سمرا کی بھلائی چاہتے ہیں، مگر چچا اور پھپھی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ ماموں جان نے ایک روز سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عدیل کے ساتھ سمرا کا نکاح پڑھوا دیا۔ یہ نکاح اچانک اور خاموشی سے ہوا۔ ماموں نے سب کو یہ معقول وجہ بتائی کہ اب سمرا کی حفاظت اور عزت دونوں محفوظ رہیں گی، کوئی بھی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ریحان سمرا کا خیال رکھے گا اور اسے ایک محفوظ زندگی دے گا۔ چچا اور پھپھیاں بھی بظاہر مان گئے، مگر دل میں وہ اب بھی جل رہے تھے۔ مگر اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا، اس لیے جلتے دل کے ساتھ سمرا کی رخصتی کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اگر وہ اجازت نہ دیتے تب بھی سمرا کو اب اپنے شوہر کے گھر اس کے ساتھ ہی جانا تھا۔ رخصتی کا وقت آ چکا تھا۔ عورتوں کی دھیمی دھیمی سسکیاں اور کچھ لوگوں کے دبے لہجے میں باتیں ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھیں۔ سمرا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ریحان دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور سیاہ باسکٹ میں اس کا سراپا توجہ کھینچنے والا تھا، مگر چہرے پر ایک سخت تہ جمی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں اجنبیت اور سڈ مہری تھی۔ وہ سب کے بیچ موجود ہو کر بھی الگ تھلگ لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں نہ کوئی بے صبری تھی نہ خوشی، بس ایک خاموشی تھی جو ہر لمحہ بوجھل کرتی جا رہی تھی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو اس نے صرف ایک اشارے سے بتایا کہ سمرا بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں۔ ماموں دوسری گاڑی میں پہلے ہی گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مگر راستے میں انہیں کچھ کام پڑ گیا اور وہ راستے سے اپنی دوست کی طرف چلے گئے۔ مگر ریحان کو سمرا کے گھر لے جانے کی تاکید کی۔ بعد کے معاملات وہ گھر واپسی تک ٹال چکے تھے۔ سمرا نے آگے بڑھ کر گاڑی میں جگہ لی اور شیشے کے پار اپنے ارد گرد کا منظر دیکھتی رہی۔ دل میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی، جیسے وہ اپنی جان پہچان کے دائرے سے نکل کر ایک اجنبی راستے پر چل پڑی ہو۔ گاڑی چل پڑی۔ باہر کی روشنی کبھی اندر آتی اور کبھی گزر جاتی، مگر اندر کا سکون ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ریحان بالکل سیدھا بیٹھا تھا، نظریں سامنے اور چہرہ کسی پتھر کی مانند سنجیدہ۔ ایک لفظ بھی اس نے نہ کہا، جیسے یہ سفر صرف منزل تک پہنچنے کا ہو، کوئی اور مطلب نہ رکھتا ہو۔ سمرا کو ریحان کی خاموشی پر بے حد حیرانی ہو رہی تھی۔ یہ نکاح اس کے لیے بھی بالکل غیر متوقع تھا۔
نکاح کرنے سے پہلے کسی نے سمرا کی رضامندی نہیں پوچھی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ریحان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نئے رشتے کے بننے کے بعد وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اس کے لیے ایک لمحہ بھاری تھا، مگر ریحان کے ساتھ تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ خوش ہے، دکھی ہے، غصے میں ہے یا بس سنجیدہ اور پریشان ہے۔ راستہ طویل نہیں تھا، مگر سمرا کو لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھتی رہی، مگر آنکھوں کے سامنے منظر دھند سی اتر گئی۔ دل میں سوال اٹھ رہے تھے، مگر زبان پر خاموشی چھائی رہی۔ گاڑی شہر کی روشنیوں سے نکل کر ایک نسبتاً سنسان سڑک پر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی سے ٹکرا کر اندر آ رہے تھے، مگر سناٹا گاڑی میں قائم رہا۔ گھر پہنچ کر ریحان نے ڈرائیور کو کہا، سامان اندر رکھ دو۔ یہ پہلی بار تھا جب نکاح کے بعد اس نے کچھ کہا، مگر وہ بھی ڈرائیور سے، نہ کہ سمرا سے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سمرا نے دیکھا کہ گھر کی عمارت بڑی اور خوبصورت ہے، مگر اجنبی پن کا احساس گہرا ہو گیا۔ یہاں وہ ماں کے ساتھ کئی بار آئی تھی، مگر آج اجنبیت حد سے سوا ہو گئی، حالانکہ پہلے سے زیادہ مضبوط رشتے سے یہاں موجود تھی۔ دروازہ اندر قدم رکھتے ہوئے اس کے دل پر جیسے ایک اور بوجھ جان پڑا۔ کمرے تک پہنچنے تک کوئی بات نہ ہوئی، بس قدموں کی جاپ سنائی دیتی رہی۔ کمرے میں داخل ہوتی ریحان نے واسکٹ اتاری، گھڑی میز پر رکھی اور بستر کے کونے پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر ایک سیدھے سادے مگر سخت لہجے میں بولا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میں نے صرف ابا کے کہنے پر نکاح کیا ہے، اس لیے تم مجھ سے کسی بھی چیز کی امید مت رکھنا۔ یہ الفاظ سمرا کے دل میں سیدھے اتر گئے۔ اس کے چہرے پر لمحے بھر کو رنگ آیا، مگر فوراً اتر گیا۔ اس نے پلکیں جھکا لیں تاکہ آنکھوں میں چمکتی نمی نظر نہ آئے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ صرف ابتدا کی دوری ہے اور وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا، مگر ریحان کے انداز نے یہ سوچ بھی کمزور کر دی۔ ریحان اٹھا، الماری سے کپڑے نکالنے اور باتھ روم میں چلا گیا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی سمرا نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ہر چیز نفاست اور ترتیب کا نمونہ تھی، مگر اسے یہ سب خالی اور سنسان لگا۔ وہ بستر کے ایک کونے پر بیٹھ گئی، ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور دل میں سوچتی رہی کہ کیا یہی اس کی زندگی کا نیا آغاز ہے، ایک ایسا آغاز جہاں جذبات کی بجائے فاصلے اور امید کی بجائے خاموشی کا راج ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وقت سب بدل دے، مگر دل کے کسی کونے میں خوف جمی برف کی طرف موجود رہا کہ کہیں یہ خاموشی اور سختی ہمیشہ نہ رہ جائے۔ پھر آنے والے وقت میں سمرا کے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ ریحان نے اسے نہیں اپنایا تھا۔ اس رات ریحان الگ کمرے میں چلا گیا تھا، مگر اگلی رات سے سمرا الگ کمرے میں رہنے لگی اور وہ الگ کمرے میں رہنے لگا۔ ریحان کا رویہ سمرا کے ساتھ بہت اجنبی تھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی سختی جھلکتی تھی جو سمرا کو اس کی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ریحان سے وہ دور دور رہتی تھی۔ پہلے تو وہ کبھی ریحان کو دیکھ لیتی تھی، مگر اب جیسے ہی ریحان سامنے آتا تھا تو وہ ڈر کے مارے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ دونوں کے درمیان دوری ہنوز قائم تھی، تبھی اس کی زندگی میں عدیل چلا آیا تھا۔ نہ جانے اس کا کیا مقصد تھا، کیا ڈیمانڈ تھی، مگر بس سمرا کو پریشان کرنے لگا۔ اس نے سمرا کی کچھ تصویریں ریحان کے نمبر پر بھیج دی تھیں۔ وہ سب تصویریں قابل اعتراض حالت میں تھیں اور ایسے تھیں کہ ریحان کو ہرگز نہیں دیکھنی چاہیے تھیں۔ اگر تصویریں دیکھ لیتا تو ان کے درمیان موجود بے نام سا رشتہ بھی ختم ہو جاتا۔ عدیل نے سمرا کی تصویریں ریحان کے نمبر پر نہیں بھیجی تھیں، بس سمرا کو دھمکایا تھا۔ سمرا سمجھدار تھی، بچی نہیں تھی، کم عمر تھی، مگر جانتی تھی کہ اس کے ددیال والے سارے رشتہ دار اس کی دولت کے پیچھے ہیں۔ وہ ریحان کے ساتھ نکاح کے بعد ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے محفوظ تھی۔ بھلے دنوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا، مگر سمرا کو ہمیشہ ہی تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی پرانے میسیجز دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے موبائل پر عدیل کی کال آنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال اٹینڈ کی تھی، مگر کال اٹینڈ کرنے کے بعد بری طرح سے پچھتائی جب اس نے سمرا کو بتایا کہ اس نے ریحان کے نمبر پر سمرا کی تصویریں بھیج دی ہیں۔ وہ تصویریں کون سی تھیں یہ جان کر سمرا کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مگر یہ وقت عدیل کو ملامت کرنے کا نہیں تھا، اسے ہوش سے کام لینا تھا۔ اور پھر اس نے طے کیا جب ریحان آئے گا تو اس کے موبائل سے تصویریں ڈیلیٹ کر دے گی۔ ریحان کبھی آنے کے بعد ایک نظر بھی اپنے موبائل پر نہیں ڈالتا تھا، نہ ہی زیادہ موبائل استعمال کرتا تھا۔
ریحان کی سعادت کے بارے میں سمرہ بخوبی جانتی تھی اور اسی عادت کا فائدہ اٹھانے کا وہ سوچ چکی تھی۔ وہ ریحان کے کمرے میں اس کا موبائل اٹھا کر تصویریں ڈیلیٹ کرنے گئی تھی، مگر وہاں پر پہنچنے سے پہلے ریحان نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا اور محبت کی بارش میں بھگو دیا تھا۔ وہ جو سمرہ کے سامنے سختی سے پیش آتا تھا اس وقت بے حد نرم ہو گیا تھا اور سمرہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ سمرہ جانتی تھی کہ اس رات کے بعد ان دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ ریحان اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا، مگر عدیل کا خوف اس کے سر پر بری طرح سے لٹک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے عدیل سے جان چھوٹ جائے۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عدیل کا مطالبہ پورا کر دے گی، وہ جو کہے گا اس کی بات مان لے گی اور اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کا کہہ دے گی۔ سارا دن انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ ماموں اور ممانی کا رویہ اس کے ساتھ ابھی شفقت بھرا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تصویریں اور حقیقت سامنے آنے کے بعد ماموں ممانی کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اس لیے اسے بنا کسی کو بتائے ہی اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ سمرہ کو وہ رات آج بھی یاد تھی جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے اور باہر سے آتی کتوں کی آوازیں ماحول کو اور بھاری کر رہی تھیں۔ وہ اپنی چادر کو کندھوں کے گرد لپیٹے خاموش بیٹھی تھی جب اچانک دروازے کی کنڈی آہستہ سے ہلی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر کچھ سوچ پاتی اس سے پہلے دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک لمبا سا سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شخص خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سمرہ کی سانس رک گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس شخص نے بس آہستہ سے اس کے کندھے کو چھوا، جیسے کسی کی موجودگی کا یقین کر رہا ہو۔ ایک پل کو اس کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ آدمی تیزی سے پیچھے ہٹا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ سمرہ ابھی بھی ساکت کھڑی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس لمحے عدیل کھڑکی کے پردے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں موبائل لیے اس نے سارا منظر کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ تصویروں میں بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ ایک مرد سمرہ کے قریب کھڑا ہے اور اس کے کندھے کو چھو رہا ہے۔ باقی حقیقت ان تصویروں میں کہیں گم تھی۔ کچھ عدیل نے تصویریں ایڈٹ کر دی تھیں۔ رات خاموشی سے گزر گئی، مگر یہ چند لمحے آنے والے دنوں میں سمرہ کے لیے ایک نیا عذاب لے کر آنے والے تھے، کیونکہ عدیل کے پاس اب وہ ہتھیار تھا جس سے وہ بار بار اسے تنگ کر سکتا تھا۔ وہ شخص نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، دوبارہ کبھی سمرہ کی زندگی میں واپس نہ آیا، مگر اس کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھول گیا۔ انہی دنوں ریحان کی پھپھو یعنی سمرہ کی ماں کی موت ہو گئی تو یہ معاملہ پس منظر میں چلا گیا اور سمرہ کا نکاح ریحان سے ہو گیا۔ عدیل کو تصویروں کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ سمرہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان کمرے کے دروازے میں کھڑا گہری نظروں سے سمرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سمرہ ساری پریشانیوں کو بھول گئی۔ شرم کی گہری لالی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ ریحان کمرے کے اندر چلا گیا اور سمرہ کے پاس بستر پر بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے بابا سے بات کر لی ہے، وہ ہماری شادی کو باقاعدہ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دن بعد ہمارے ولیمے کی تقریب ہے۔ اس کے بعد تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی۔ میں ہر روز تمہارا وجود محسوس کروں گا، تمہیں اپنی محبت کی بارش میں بھگو کر رکھ دوں گا، ریحان نے کہا اور آگے بڑھ کر سمرہ کے چہرے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں ہمارے ولیمے تک انتظار تو نہیں کر سکتا، اس لیے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ اصل رشتہ نکاح کا ہوتا ہے اور وہ ہمارے درمیان ہو چکا ہے۔ آج رات میرے کمرے میں آنا تمہارے لیے ایک اچھا سرپرائز ہے جو ہم دونوں کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دے گا۔ ریحان کہنے کے بعد چلا گیا تھا جبکہ سمرہ سرشار سی بیٹھی رہی تھی۔ شام کو سمرہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اسے ایسے تیار ہوتے دیکھ کر ممانی خوش ہوئی تھیں اور اسے دل سے دعائیں دی تھیں۔ سمرہ اچھی لڑکی تھی اور انہیں بہو کے طور پر قبول تھی، مگر اپنے بیٹے کی خوشی کی فکر بھی ستاتی رہتی تھی اور اب یہ فکر بھی دور ہو گئی تھی۔ سمرہ کے لیے سرپرائز تیار کرنے کے بعد ریحان نے اپنے کمرے میں ٹھہر کر سمرہ کو بلایا تھا اور واپس پلٹ گیا تھا۔ تبھی سمرہ کے موبائل پر عدیل کا میسج آیا اور وہ سن ہو گئی تھی، مگر اس کے لیے ایک اچھی خبر بھی تھی۔ وہ آج سمرہ کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھنا چاہتا تھا اور سمرہ کو ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے آزاد کر دینے کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ سمرہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے ایک نظر ریحان کے کمرے کی طرف دیکھا اور اپنی تیاری کو دیکھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس نے اسی لمحے نکلنے کا سوچا اور بنا ریحان کی پرواہ کیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس مصیبت سے نکلنے کا خیال ہر خیال پر بھاری تھا۔ ریحان نے سمرہ کو اپنے کمرے سے نکل کے بجائے اس کے پاس
آنے کی گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ دل میں ارادہ تھا کہ اسے پکار لے گا، مگر اس کی جلد بازی دیکھ کر چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سمرا سامنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پر عدیل اس سے باتیں کر رہا تھا اور سمرا اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ سمرا کا سر انکار میں ہل رہا تھا، لیکن عدیل کے چہرے کے تاثرات قائل کرنے والے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر اس نے کچھ پیپر سمرا کے آگے کر دیے اور سمرا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے لگی۔ ریحان کو الفاظ تو سنائی نہیں دے رہے تھے، مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ سمرا کے چہرے پر بہت زیادہ امید تھی۔ عدیل نے اس بات میں سر ہلایا تو سمرا مسکرا دی اور پھر بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے پیپرز پر سائن کر دیے۔ عدیل اس کے پاس سے اٹھ گیا اور بنا ارد گرد دیکھے کیفے سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ سمرا اپنے ہاتھ صاف کرنے کے بعد ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تو سامنے ریحان شاہ کو دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے ریحان کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ ریحان کے چہرے پر ایک بار پھر پتھریلے تاثرات تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر سمرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد چپ چاپ گھر لے آیا تھا۔ اس نے راستے میں سمرا سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمرا میں بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے بات کر سکے۔ واپس آنے کے بعد اسے سمرا کو اس کے بیڈ پر لٹا کر بٹھا دیا اور خود اپنے روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ کتنی خوشی سے اس نے سمرا کے لیے سارے انتظامات کیے تھے۔ آج سمرا کا برتھ ڈے تھا اور وہ منانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر سمرا نے اس کے سارے انتظامات کو مٹی میں ملا دیا۔ اس کی ذات پر فوقیت دیتے ہوئے عدیل کے پاس چلی گئی۔ ریحان کو سمرا پر شک نہیں تھا، مگر سمرا کا اس کی ذات کو نظر انداز کر کے عدیل کو اہمیت دینا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ساری تیاری کا اس نے حشر کر دیا تھا۔ ریحان کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی عورت کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا تھا اور پہلی بار ہی اس عورت نے کسی دوسرے مرد کی خاطر اسے شکست دے دی تھی۔ اور پھر نہ جانے کتنے ہی دن گزر گئے۔ ریحان نے سمرا کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ سمرا کے سامنے آنے پر وہ رخ بدل لیتا تھا۔ چہرے پر ایسی سختی چھا جاتی کہ سمرا کی ہمت ہی نہ ہوتی اس سے بات کرنے کی۔ ریحان کی بے رخی سمرا کو اندر ہی اندر مار رہی تھی، اسے تڑپا رہی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر ریحان اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سمرا کو طلاق دے دے گا اور پیپرز اس کے کمرے میں رکھ کر الٹے قدموں واپس پلٹ آیا۔ سمرا نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ریحان نے اس کی بات نہ سنی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ سمرا نے طلاق کے پیپرز پڑھے تو اس کے جسم سے جان نکلنے والی ہو گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کن چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ سمرا نے اپنا رشتہ بچانے کے لیے اپنی ساری جائیداد تک عدیل کے نام لگا دی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا اس کے لیے جائیداد سے زیادہ ضروری ریحان کا ساتھ تھا۔ مگر اپنا سب کچھ کھونے کے بعد بھی وہ اگر ریحان کو کھو دیتی تو اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ریحان سے بات کرے گی۔ اگر اسے اپنا رشتہ بچانے کے لیے ریحان کے قدموں میں گر کر بھیک مانگنی پڑتی تو وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار تھی۔ محبت بہت جان لیوا چیز ہے، انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور سمرا اس کے پاس آئی۔ رو رو کر سمرا کا چہرہ متورم ہو چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ریحان ابھی تک جاگ رہا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا جب سے ریحان نے سمرا کو اس کا سرپرائز چھوڑ کر عدیل کے پاس جاتے دیکھا تھا۔ دل میں بے چینیاں سی بھر گئی تھیں، کسی کروٹ سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ سمرا اپنی الجھی بکھری حالت کے ساتھ ریحان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ریحان نے اس کی حالت دیکھی تو ایک لمحے کے لیے دل کٹ گیا، مگر پھر شام کا واقعہ یاد آتے ہی اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ سمرا آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر بری طرح سے سسکنے لگی۔ مجھے معاف کر دے ریحان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بس نہیں چاہتی تھی ہماری زندگی کسی طوفان کی نظر ہو، اس لیے آپ کو چھوڑ کر عدیل سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ وہ روتے ہوئے ریحان کو اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی، جبکہ ریحان حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ اس نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ سمرا کے آنسو دیکھتے غصے کہیں دور جا سویا تھا۔ سمرا نے اس سے کچھ بھی نہ چھپانے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اول سے آخر تک ساری بات اس نے ریحان کو بتا دی تھی کہ کیسے ایک رات ان کے گھر میں ایک اجنبی گھس آیا تھا جس نے سمرا کو ہلکا سا چھوا تھا، مگر عدیل نے وہ تصویریں بنا لی تھیں اور پھر انہیں ایڈٹ کر کے اسے بلیک میل کرنے لگا تھا۔
جب وہ تیار ہو کر ریحان کے پاس آ رہی تھی تب بھی عدیل کا میسج آیا تھا، اور اس مصیبت سے چھٹکارا ملنے کی امید اتنی قوی تھی کہ وہ باقی سب باتیں بھول گئی تھی اور فوراً عدیل سے ملنے چلی گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہی تھی، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی ساری جائیداد عدیل کے نام کرائی تھی تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ اس کی اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کر ریحان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے سمرا کو شدت سے گلے سے لگا لیا اور پھر دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتے ہوئے پوری دنیا کو بھول گئے۔ سمرا بار بار ریحان سے معافی مانگ رہی تھی۔ ریحان نے بھی اسے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو اپنا گھر، اپنی محبت بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ریحان کے دل میں اس کی قدر بڑھ گئی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں دیر سے ہی صحیح مگر جو شریک حیات آئی تھی وہ دنیا کی بہترین شریک حیات تھی جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ سمرا نے ریحان سے محبت کی تھی اور اس کا ثبوت بھی دے دیا تھا۔ اب ریحان کی باری تھی۔ کچھ دنوں بعد دونوں کا ولیمہ ہوا تو ولیمے کی رات ریحان نے اس سے منہ دکھائی میں ایک لفافہ پکڑایا۔ سمرا نے لفافہ کھولا تو اس میں اس کی ساری جائیداد کے کاغذات تھے جو واپس اس کے نام منتقل ہو چکی تھی۔ اس نے حیرت سے ریحان کو دیکھا۔ ریحان، یہ سب کیا ہے اور آپ نے کیسے کیا؟ میں تو اپنی ساری جائیداد عدیل کے نام کرائی تھی نا، تو پھر یہ سب؟ سمرا کے لہجے سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ اس کی ماں باپ کی محنت سے بنائی کی کمائی اس کے پاس واپس آ چکی تھی۔ میری محبت کی خاطر تم نے جائیداد کسی دوسرے کے نام لگا دی تھی، تو میں تمہاری محبت کے لیے جائیداد واپس نہیں لے سکتا کیا؟ ریحان نے اپنے ایک DSP دوست کی مدد سے عدیل کو پکڑوا لیا تھا اور اسے سمرا کی ساری جائیداد واپس لے لی تھی۔ دھوکہ دھڑی اور بلیک میلنگ کے جرم میں عدیل حوالات میں بند تھا، جبکہ سمرا نم آنکھوں سے ریحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی بار اس کے کہنے پر کیسے ریحان نے اس کی بات کا یقین کر لیا تھا۔ وہ اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، کیونکہ اس نے ماں باپ ہونے کے بعد ایک بے حد محبت کرنے والا شوہر اس کی زندگی میں بھیج دیا تھا جو اس کے لیے کسی مہربان فرشتے سے کم ہرگز نہیں تھا۔